الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، پیارے ویوز، ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کو خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ الکریم اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میلاد العابدین میں ہے، میلاد العابدین ایک امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزا کے وقت تشریف لے گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی نزا کے عالم میں ہو تو اس حالت میں ہم بھی یاسین شریف پڑھتے ہیں، تو وہی واقعہ یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے۔ تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین شریف پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین کی۔ وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں، معاذ اللہ۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہوگی۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ آپ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کس سبب سے اللہ پاک نے تیری معرفت سلب فرمائی؟ میرے شاگردوں میں تو تیرا بہت مقام تھا۔ اس نے جواب دیا کہ 3 عیوب کے سبب۔ پیارے اسلام بھائیو، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ 3 عیوب جو ہیں، یہ 3 عیب جو ہیں اکثر ہمارے زمانے میں جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ہم میں یہ پائے جا رہے ہیں۔ پہلا کیا تھا کہ چغلی، کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ اور۔ سب سے پہلا کیا تھا کہ چغلی کھانا، کہ وہ شاگرد فرما رہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور استاد صاحب آپ کو کچھ اور بتاتا تھا۔ دوسرا عیب اس میں جو پایا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ حسد، کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا۔ چغلی بھی آج کل ہم میں عام پائی جا رہی ہے، اسی طرح حسد بھی ہم میں عام پایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو گناہ ہے وہ تھا شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے سے ہر سال 1 گلاس شراب کا پیا کرتا تھا۔ تو اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو چغلی بھی کھاتے ہیں، دوسرے اسلام بھائیوں کو، اپنے اسلام بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بات ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ اسی طرح حسد، یہ تو عام بیماری ہے، حسد پایا جانا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ حسد کے بارے میں مزید معلومات کے لیے باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات ایک کتاب ہے، اس میں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شراب ہمارے معاشرے میں اتنی عام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک اسلام بھی سمجھ سکتا ہے کہ شراب کا نشہ بھی کتنا عام ہو چکا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، سنا آپ نے گناہوں کی نوسط کے سبب کس قدر بھیانک ہے کہ چغلی، حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا۔ الامان والحفیظ، یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عالمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہیں دیں گے، کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی کے سبب کلمہ نکل گیا ہو۔ نیز کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں رکھتا، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے کے باوجود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے
ایمان کے سب یعنی برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج کا یہی مختصر سا واقعہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو آپ بھی اپنا روزانہ جائزہ لینے کی نیت فرما لیجئے اور غور کیجئے کہ آیا کہ مجھ میں چغلی، حسد، شراب نوشی کا مرض تو نہیں پایا جا رہا۔ اگر یہ مرض ان تینوں میں سے کوئی بھی مرض ہمیں پایا جا رہا ہے تو فوراً اللہ پاک کے قہر سے، غضب سے لرز اٹھیے اور سچی پکی توبہ فرما لیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔